اور میں کرام کے درمیان میں بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے اگر کسی بھی عمل سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور تمام مسلمان جو ہیں ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس کی ماں آتی ہے کسی غیر لڑکی کا ذکر کرتی ہے اور اس پہ وہ آنکھیں پھیرتا ہے، یعنی کہ وہ شرارت ہے، وہ اس کی اپنی زندگی کا فعل ہے، لیکن مذہبی معاملات کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے۔ رجب بٹ کی غیرت تو مر چکی ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں یار یہ مذہبی معاملہ، اس کے وہ ویوز کے لیے نہ استعمال کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں دیکھ سکے۔ جب وہ اللہ اکبر کر لیتا ہے اٹس مین وہ نماز اوور ہو گئی، اس کے بعد وہ دوبارہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ بھائی نماز کی کہاں پہ بھیونتی ہوئی؟ رجب بٹ معاشرے کو بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم نے اس ٹرینڈ کو روکنا ہے۔ بلحال سے میری یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک پڑھا لکھا وکیل بندہ ہے اور وہ اس طرح کی یہ کیا کہتے ہیں پنجابی کھچ مار دے گا۔ اور میں کرام کے درمیان میں بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے اگر کسی بھی عمل سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور تمام مسلمان جو ہیں ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سمجھ سے باہر ہے، ہوا تو غلط ہے، اس کو تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذاق تھا۔ آپ نے ابھی ایک فقرہ یوز کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز وہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا، غیر لڑکی کا ذکر کرتی ہے اور اس پہ وہ آنکھیں پھیرتا ہے، یعنی کہ وہ شرارت ہے، شرارتاً انٹینشنلی نماز کی بےحرمتی کرنا، نماز کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے اندر بہت آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ اگر وہ منظر عام پر آتا ہے ہمارے پاس آئے، قوم سے مسلمانوں سے معافی مانگے، کیونکہ یہ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہے، سب غصے میں ہیں، تیش و غم میں ہیں، معافی مانگے تب معافی مل سکتی ہے، لیکن مذہب پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور میں کرام کے درمیان میں بیٹھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے اگر کسی بھی عمل سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور بھی معافی مانگتا ہوں اور تمام مسلمان جو ہیں ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بلحال سے میری یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک پڑھا لکھا وکیل بندہ ہے اور وہ اس طرح کی یہ کیا کہتے ہیں پنجابی کھچ مار دے گا۔ ہوا اس طرح ہے کہ جناب ابھی ایپلیکیشن ہوئی ہے، ای سی ایل میں نام یا پاسپورٹ بلاک کب ہوتا ہے؟ اب آپ کو میں یہ پہلے سمجھا دوں۔ آپ ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر میں آپ ضمانت پہ آپ ہوتے ہیں یا آپ کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے، پھر ٹرائل چلتا ہے، ٹرائل میں آپ اشتہاری ہو جاتے ہیں۔ اشتہاری ہونے کے بعد یا آپ اس میں آپ کو سزا سنا دی جاتی ہے، سزا یافتہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں روح پوش ہو جائیں، دین کورٹ آرڈر کر سکتی ہے ٹو نادرا کہ آپ ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بلاک کر دیں یا پاسپورٹ بلاک کریں۔ اور ای سی ایل میں نام جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری نے ڈالنا ہوتا ہے کہ جناب یہ بندہ ملک سے باہر نہ جائے، اس کے اوپر یہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، اس میں یہ اشتہاری ہے، اس میں یہ سزا یافتہ ہے، یہ ملک سے باہر نہ جائے۔ ابھی جسٹ ایک چونگے جنہوں کہتے ہیں ایک تو درخواست دیتی ہے تو نام بھی ای سی ایل میں ڈلوا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ایک پڑھے لکھے وکیل کو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیے۔ بیسیکلی رجب بٹ کی غیرت تو مر چکی ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ جو شخص اپنی فیملیز کو دکھا کر ولاگنگ کرتا ہے اس پر ہم نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہ نہیں سمجھا، لیکن جب ہمارے سامنے نماز کی بے حرمتی آئی تو ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں دیکھ سکے۔ دکھ ہوا، ہم رنج و غم میں، ہمیں بہت شدید غصہ آیا، اس کی بابت ہم نے اس کے خلاف ایپلیکیشن دائر کی، 22/22 کی پٹیشن دائر کی، اور ان قریب آپ دیکھیں گے یہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ وہ اس کی اپنی زندگی کا فعل ہے، لیکن مذہبی معاملات کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو انفلوئنس ہیں وہ جناب وہ انہیں کر رہے ہیں، جناب پروموٹ کر رہے ہیں، بلیو کریں میں سچی بات کرتا ہوں، قسم کھانے والی بات ہی ہے، میں نے نہیں کل سے دیکھا یا پرسوں سے دیکھا کوئی ایسا بندہ جو ان کے رائٹ میں حق میں بات کر رہا ہو۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں یار یہ مذہبی معاملہ، اس کے وہ ویوز کے لیے نہ استعمال کریں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، ہماری جان بھی ان پہ قربان ہے ہمارے دین پہ، تو دیکھیں ایک مذہبی معاملہ ہوتا ہے، اسے اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، رجب بھی مسلمان ہے، آپ اور تیسرے بندے سے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں، آپ کسی بھی علامہ صاحب سے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں کہ جناب یہ ویڈیو ہے، کیا اس ویڈیو میں نماز کی یا نعوذ باللہ ہمارے دین کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہے گا نہیں۔ کیوں؟ وہ نماز پڑھنے والے تشیع اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، ہم میں سلام پھیرا جاتا ہے، ان میں وہ اللہ اکبر 3 دفعہ اینڈ پہ لاسٹ پہ کرتے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، پوری آپ کو نظر آئے گی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کر لیتا ہے اٹس مین وہ نماز اوور ہو گئی، ساتھ ہی ان کی والدہ آتی ہیں، والدہ آگے کہتی ہیں کہ یہ فلاں لڑکی کون ہے؟ وہ ایسے دیکھتا ہے، نماز ختم ہو گئی ہوئی تھی نا یار، وہ ایسے دیکھتا ہے، اٹس مین نماز ختم ہو گئی، اس نے ایسے دیکھا، اس کے بعد وہ دوبارہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ بھائی نماز کی کہاں پہ بھیونتی ہوئی؟ فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر مان لے کہ جناب وہ نماز کی کیوں ویڈیو بنائی، اور بھائی جان 11,000 ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا، پیچھے پرانی سے پرانی دکھا دوں گا۔ یہ ٹرینڈ تب چل رہا تھا کہ نماز میں وہ اکثر آ کے آپ اکثر موویز میں
ہمارے پاکستانی موویز بھی ہیں, انڈین موویز بھی ہیں, وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں جناب, وہ جلدی سے کوئی چوری کر کے آیا, جلدی سے مسجد میں گھس گیا اور نماز اس نے شروع کر دی ہے, تو کیا اس نے نماز کی بےنتی کر دی؟ انہوں نے فلم ماننے والوں نے نماز کی بےنتی کر دی. یار نماز ایک ہمارے لیے بڑی مقدس ہمارا رکن ہے, ہماری چیز اسلام کا ہے. تو جناب دیکھیں کسی بھی سینسٹیو معاملے کو اس طرح نہیں ہوا دینی چاہیے. رجب کی ایک فیملی ہے, نیولی اس کی شادی ہوئی ہے, ماں ہے, ماں بیچاری پریشان ہوئی ہے, بالکل رو رہی ہے. آپ نہ کریں ایسے. کسی کی ماں, میری ماں ہے نا, میں بلیو کریں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکوں گا, تو یار وہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا یار, وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے. تو ہمیں دیکھیں, ہم اس کی پرسنالٹی پہ میں کہتا ہوں 1000 دفعہ بات کریں, ان کے ولاگنگ پہ کروڑ دفعہ بات کریں, اور یار مذہبی معاملے کو نہ دور رکھیں. وہ ہمارا بھائی ہے, مسلمان ہے, اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کی کوئی گستاخی کر سکے.